قرض سے متعلق محمد والا علی سیدنا محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے قرض لے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ وہ قرض اس سے ادا کرا دیتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ اس کو ادا نہ کرے گا تو اللہ اس کے مال کو تلف اور ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب طے وقت پہ پیسہ ہوتے ہوئے قرض ادا نہ کرنے والے، چاہے وہ کاروبار کا ہو یا کیسا بھی قرض ہو، وہ منافقت میں آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ واپس نہیں کر رہے طے وقت پہ، وہ جو منافق کی 3 پہچان بتائیں، حضور نے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بولے جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وہ تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے مگر قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہاں ایک حساب سے قرض، اگر آپ قرض لیتے ہیں بے وجہ، کوئی بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے تو اسے گناہ قرار دیا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ دھیان رکھیں قرض لیتے ہوئے، کیونکہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو قرض دار تھے، ان کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ صحابی تھے، ہم تو عام لوگ ہیں، تو اس لیے قرض لیتے بہت سوچ سمجھ کے سوال کیا کریں گے۔ اگر بہت مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ گروی رکھ کے بھی قرض لیا تھا کہ یہودی سے آخری وقت میں بھی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ مجبوری میں۔ یہ نہیں کہ آپ موٹر سائیکلیں کاریں لینے کے لیے لون لے رہے ہیں یا بینک کا لون اپنے کاروبار چلانے کے لیے لے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ موت کے بعد اگر قرض ہے کسی کے اوپر تو اس کی روح پر نہیں پہنچ پاتی، بلکہ بیچ بیٹھ کے رہتی ہے۔ اگر نہ ادا ہو سکے تو کم سے کم معاف کرا لیں، جا کے کچھ وقت لے لیں۔ کوئی اگر آپ کو کچھ 2-4 گالیاں بھی سنا دے، لان تان بھی کرے، تو سن لو۔ جس کا قرض ہے اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی بات سن لیں، یا تو معاف کرائیں، اور یہ میں حدیث سنا دوں کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ اگر آپ کا کسی پہ قرض ہے تو آپ اللہ کے واسطے معاف کر دو، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر بدلہ مل جائے گا اس کا۔ اگر آپ کو دکھ رہا کہ یہ مستحق ہے، اس سے دے نہیں جائے گا، تو اگر آپ اسے چھوٹ دیتے ہوئے یا معاف کر دو گے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ کے یہاں آپ کو بہت بہتر ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ خداوند تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اس کو بچائے، وہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اپنا قرض معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض کسی کو دے دیا کرتے تو اسے آتا دیکھ کے سڑک پہ چھپ جایا کرتے تھے گلی میں، کہ کہیں یہ سے شرمندگی نہ ہو۔ تو اگر کسی پہ آپ کا قرض ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دے نہیں پائے گا، اس سے نظریں چرا لیا کرو، سنت ادا ہوگی۔ اور قرض دار کو بھی چاہیے کہ اگر اس پہ مال آئے تو سب سے پہلے قرض ادا کریں۔ لوگ بڑی بڑی شادیاں کریں، قرض ادا نہیں کرتے، جبکہ فرض ہے قرض ادا کرنا۔ اپنی عورت کے مہر نہیں دیتے، اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، اپنے بھائیوں کا حق نہیں دیتے، اپنے جو یتیم بھتیجے بھتیجی بھانجے بھانجی ہوتے ہیں ان کا حق نہیں دیتے۔ اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا کلمہ، وہ بھی ایک حق ہے اللہ کا، وہ بھی ادا نہیں کرتے صحیح طرح سے۔ کیونکہ جو شریعت رسول اللہ لایا، آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کو ایک معبود مان لیا، تو آپ کو قرآن پہ اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے اس کا حق ہے۔ اسی طرح جب آپ نے محمد رسول اللہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، ان کی حدیثیں، ان کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو بھی قرض سمجھیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث بات کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنازے کی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس پر قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے نماز
पढ़ा दी। फिर एक जनाजा और लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस पर कर्ज है? कहा गया हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ छोड़ा है? साहबा ने अर्ज किया कि 3 दिनार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी नमाज पढ़ ली। फिर एक और जनाजा लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस पर कर्ज है? अर्ज किया 3 दिनार। फरमाया कुछ छोड़कर मरा? अर्ज किया गया कुछ नहीं। फरमाया तुम अपने दोस्त पर नमाज पढ़ लो। अबू कलादा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह इसकी नमाज पढ़ लीजिए, इसका कर्ज मैं अदा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज पढ़ ली। सही बुखारी की हदीस पाक है। यह है फ़र्ज़ बात है। आज हम बिना ज़रूरत अमीर होने के लिए, सब्सिडी पाने के लिए बैंकों से लोन ले लेते हैं, वो भी सूद का कर्ज होता है, जबकि सादे कर्ज से बचने की हुक्म है, तो हम तो सूद का कर्ज लेते हैं। इस टाइम मेरे पास आने वालों में बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के लोन दिए जा रहे हैं, जैसे भैंस का पालन है या अंडों की जो पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन है, इन पे के सब्सिडी मिलती है और बहुत कम ब्याज पे सूद मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से सब्सिडी पाने के लिए लोग ब्याज पे वो ले रहे हैं। मेरे अपने करीबी लोगों में भी मेरे पास ऐसे केस आए। अमीर होने के लिए या गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने के लिए आप अपनी तमाम उम्र भर की हलाल कमाई को हराम कर रहे हैं। आप पूरा ड्रम जमजम का भर के रख दो और उसमें 2 बूंद पेशाब की डाल दो, सारा ड्रम आपका नापाक हो गया। तो इसलिए बचना है हमें ज़िंदगी आजमाइश के लिए दी 60-70 साल की, इसके बाद आखिरत शुरू होने वाली है करोड़ों अरबों साल की। तो मेरे भाइयों, बचाओ अपने भाइयों को भी, अपने घर वालों को भी हराम कामों। सही बुखारी की हदीस पाक है। आज की आखिरी हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को कर्ज दे और फिर मखरूज उसे हदिया भेज दे या अपनी सवारी पर सवार कराए तो सवारी पर सवार ना हो और ना हदिया कबूल करे, लेकिन इस सूरत में कोई हरज नहीं जब पहले से लेन देन चला आ रहा हो। सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है। एक हदीस छोटी सी हुजूर ने बात फरमाई कि जो कर्ज नफ़ा खींचे वो सूद है। इसीलिए यहाँ मना किया गया कि उसकी सवारी पे सवार ना हो, उससे कोई हदिया कबूल ना करे, कोई तोहफा ना ले ऐसे जिस पे आपका कर्ज हो। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम आज़म, एक बार एक धूप पे खड़े थे, बराबर में एक झोपड़ी थी, उसका साया भी था। किसी अपने शागिर्द का इंतजार कर रहे थे। तो शागिर्द आए दूर से और कहने लगे हज़रत यहाँ छाँव है और आप धूप में खड़े पसीने में सराबोर हो रहे, छाँव में चले जाते। कहने लगे जिसकी ये झोपड़ी है इसके पास मेरा कर्ज है, अगर मैं इसकी छाँव में खड़ा हो जाता तो ये सूद में गिना जाता कि मैंने नहीं चाहा कि मैं इससे कोई फ़ायदा उठाऊँ, इसकी झोपड़ी। अब किसी के जहन में